یہ ہے شبیہ مسلم بے یار و بے دیار، یہ ہے شبیہ مسلم بے یار و بے دیار، مشہور ہے جو چیئے شاہ نامدار، ظلم اس پہ بعد مر گئے ہوئے ایسے دل فگار، سنیے تو اس مسافر کوفہ کا حال زار، سر کاٹ کے عدویے ستم تل پہ ڈھاتے تھے، اور کوچوں میں لاش کھیتے پھرتے پھراتے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ کے سامنے شبیہ تابوت حضرت مسلم بن ابن عقیل کی گزرنے والی ہے اور آ رہی ہے۔ یہ وہ مسلم ہے جسے سفیر حسین کہا جاتا ہے، ایلچی حسین کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی کوفے میں پہنچا تو ایک وقت کے بعد گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے اور اس انداز سے گرفتار کیا کہ پہلے جنگ کی گئی، جنگ اس انداز سے کی گئی کہ کوفیوں نے ایک مرتبہ گڑھا کھودا اور علی کا شیر، عقیل کا شیر لڑتا ہوا ایک مرتبہ جوش شجاعت میں گڑھے میں گر گیا۔ ظالموں نے رسی کھینچی اور جیسے ہی گڑھے میں گرے جناب مسلم تو ساری فوج گڑھے کے کنارے آ گئی۔ اب جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ جناب مسلم پر وار کر رہا ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے تو تلوار سے مار رہا ہے، نیزہ ہے تو نیزہ سے مار رہا ہے، پتھر ہے تو پتھر سے مار رہا ہے۔ ارے جس کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ گرم پانی پھینک رہا تھا۔ آزادارو، جناب مسلم گرفتار کر لیے گئے اور گرفتار کرنے کے بعد ایک مرتبہ دربار کوفہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، جھڑک دیا مالی امیر سیول حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ پانی طلب کیا، جیسے ہی پانی پینا چاہا ایک مرتبہ ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون پانی میں مل گیا اور ایک مرتبہ کوفے کی دیوار پر پانی کو پھینکا اور کوفے کی دیوار پر مسلم کے خون کی چھینٹیں آ گئیں۔ اب نگاہ میں یہ منظر رکھیے گا، جیسے ہی لٹا ہوا قافلہ کوفے کے دربار پر پہنچا، مسلم کی بچی کہتی ہے اماں اماں قافلہ روک، ارے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں دادارو، علی کی بیٹی آگے بڑھی، ایک مرتبہ آواز دی، شبیہ مسلم مظلوم الحدی، یہ ہے شبیہ مسلم مظلوم الحدی، ظلم پہ جو ہوا کسی پر ہوا نہیں، اب مرنے کے بعد پاؤں میں رسی کو باندھ کے، مرنے کے بعد پاؤں میں رسی کو باندھ کے، کلیوں میں ناچ پھرتے تھے علی کی۔ اماں قافلہ روک، بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ آزادارو،
ایک مرتبہ قافلہ جیسے ہی دربار کوفہ کے قریب پہنچا تو جناب زینب نے دیکھا لاشا لٹکا ہوا ہے، لاشا لٹکا ہوا ہے۔ آواز دی مسلم، ارے تم تو میری پیشوائی کے لیے آئے تھے، میرا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے، اے مسلم کیا میرا استقبال نہیں کرو گے؟ ارے دیکھو میں کربلا کے میدان میں گھر بار لٹا کے آ رہی ہوں، اپنے بچوں کو قربان کر کے آ رہی ہوں۔ لاشا مسلم سے آواز آئی شہزادی شرمندہ ہوں، موت نے وفا نہیں کیا، کوفیوں نے دغا کی۔ آزادارو ادھر حسین منزل سالبیہ پر تھے، انگلی اٹھائی کہا عباس دیکھو۔ عباس نے دیکھا کہا مولا کوئی مسافر ہے، کوئی غریب ہے، بالا خانے پر اسے لے جایا جا رہا ہے، ہاتھ پسے گردن بجے ہوئے، جلاد تلوار لیے ہوئے۔ ارے عباس پہچانا نہیں، یہی تو ہمارا مسلم ہے۔ ایک مرتبہ عباس حسین کے پیروں پہ گرے، اے مولا معجزے کے ذریعے مظلوم الحبیب یہ ہے شبیہ مسلم ہے، مظلوم الحبیب ظلم پہ جو ہوا وہ کسی پر ہوا نہیں، مرنے کا بعد موقع رسی میں بہت ہے، مرنے کا بعد موقع رسی میں بہت ہے، گلیوں میں لاش کھاتے پھرتے تھے اہل کی۔ مولا یہ تو کوئی مسافر لگتا ہے جسے جلاد قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ ارے مسلم ارے عباس پہچانا نہیں، یہی تو ہمارا مسلم ہے۔ ایک مرتبہ عباس حسین کے قدموں پہ گرے، مولا مجھے کوفہ پہنچائیے۔ عباس کوفہ جا کر کیا کرو گے؟ عباس کہتے ہیں مولا اتنی بلندی سے مسلم کا لاشا گرے گا، کوئی سنبھالنے والا رہنا چاہیے۔ حسین کہتے ہیں عباس زمین کی طرف دیکھو۔ عباس نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہاتھ پھیلائے ہوئے آواز دے رہی ہے، آ جاؤ مسلم میری آغوش میں۔ آزادارو قافلہ دربار کوفہ کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ مسلم آگے بڑھی، آواز دیتی ہے مسلم تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میری چادر چھن گئی، تم نے میری خبر نہیں لی، میرے خیمے جل گئے، تم نے خبر نہیں لی، میں نے شکایت نہیں کرتی، میں درباروں میں آ گئی، میں بازاروں میں آ گئی۔ اے مسلم تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تم سے یہ بھی نہیں پوچھتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے، اس لیے کہ جو گزر رہی ہے ارے وہ دیکھ رہی ہوں، لیکن ہاں مسلم مجھ اجڑی ہوئی ماں کو اتنا بتا دو میرے وہ دونوں لال محمد اور ابراہیم ارے کہاں ہیں جنہیں اپنے ساتھ میں لائے تھے؟ بے کسی نے آواز دی ہوگی انہیں دجلہ کے کنارے شہید کیا جائے گا۔ ایک ساتھ دو یتیموں کی اب آتی ہے شبی، ایک ساتھ دو یتیموں کی اب آتی ہے شبی، انسانیت کو خون یہ رلواتی ہے شبی، اہل ادا کلیجے کو تڑپاتی ہے شبی، غربت پہ رونے والوں سے بتلاتی ہے شبی،
ہم ہی یتیم ہیں، 1 سال تک یتیم یہ کوفے میں قید تھے، جب سال بھر کے بعد ہیں زندان سے چھٹے، افسوس مہمان بھی قاتل کے گھر ہوئے، پھٹتا ہے دل تو قتل کا منظر یہ سوچ کے، ظالم نے کچھ نہ پا یتیمی کا بھی کیا، بھائی کے آگے بھائی کو ہے ذبح کر دیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ ان یتیموں کی شبیہ آ رہی ہے جو مسلم کے یتیم ہیں، مسلم کے فرزند ہیں، اور کوفے کی گلیوں میں مسلم سے چھوٹ گئے اور گلیوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہہ رہے ہیں کہ اے کلمہ پڑھنے والو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو ہم اسی کے گھرانے کے ہیں، مگر ظالموں نے رحم نہیں کیا، بلکہ دونوں بچوں کے ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ قید خانے کا دربان روزانہ ان کی نمازوں کو دیکھتا تھا، ان کی دعاؤں کو دیکھتا تھا، سمجھتا تھا کہ کسی اچھی گھرانے کے یہ بچے ہیں۔ اتفاق سے زوجہ کو شہزادی فاطمہ خواب میں آئی اور یہ کہا میرے 2 لال تیرے قید میں ہیں، اگر ہو سکے تو ان کو رخصت کر دے۔ لیجئے عزادارو، فوراً آ کر کے زوجہ نے شوہر سے کہا، اس نے فوراً دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ مارنے شروع کیے اور آواز دی، اے فرزندو، یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم مسلم کے یتیم ہو؟ رات کے اندھیرے میں دروازہ کھول دوں گا اور تم چاہے جدھر چلے جانا، شاید کوفے کے باہر کوئی قافلہ مدینے جانے والا مل جائے۔ لیجیے عزادارو، آدھی رات کو یہ بچے قید سے نکلے، سونے شہر میں کوئی بھی نہ ملا، رہتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں، پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں، کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے، یہاں تک کہ وقت نماز صبح ہو گیا، کوفے کے باہر نہ نکل پائے، بس چونکہ گھرانہ ایسا تھا، فوراً نماز کے لیے ایک چشمہ ڈھونڈنا شروع کیا، ایک چشمے پہ آئے، دونوں بھائیوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز صبح ادا کی۔ اب جیسے جیسے صبح ہوتی رہی، اجالا بڑھتا رہا، ان بچوں کے دل میں اور زیادہ ڈر بڑھتا رہا کہ اب اجالے میں کوئی ہمیں دیکھے گا تو ہمیں پھر قید میں ڈال دے گا۔ اجالا جب بڑھ گیا، فوراً دیکھا کھجور کا پیڑ ہے، ان دونوں کھجوروں کے اوپر جا کے دونوں بچے بیٹھ گئے۔ صبح میں ایک مومنہ پانی بھرنے آئی، پانی میں چاند سورج جیسے چہرے دیکھے، آواز دی، بچوں کون ہو تم؟ کہا ہم محمد اور ابراہیم حضرت مسلم کے فرزند ہیں۔ فوراً بڑے پیار سے اتارنے کے بعد پانی سے ان کے چہرے کو دھویا، ہاتھوں کو دھویا، بڑے پیار سے گھر لائی، گھر لانے کے بعد کھانا کھلایا۔ جیسے ہی مومنہ نے لقمہ محمد کو دیا، ابراہیم کو دیا، دونوں بچوں نے کہا آج ہمیں اپنی ماں بہت یاد آ رہی ہے، اسی طرح ہماری ماں ہم کو کھانا کھلاتی۔ محمد، ابراہیم، آج ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ ابراہیم نے محمد سے کہا اماں اسی طرح ہم کو پیار سے کھانا کھلاتی تھی، اسی طرح پیار سے پانی پلاتی تھی، بڑی محبت سے رکھا۔
शाम हो गई, एक हुजरे में दोनों को ले जाके सुला दिया। लेकिन अज़ादारों आधी रात जब आई, मोहम्मद ने हजरत मुस्लिम को ख्वाब में देखा, बाबा दोनों हाथ फैलाए हैं और कह रहे हैं, ऐ बच्चों आज तुम मेरे पास आ जाओगे, आज तुम मेरे पास आ जाओगे। इब्राहिम ने भी यही ख्वाब देखा, दोनों बच्चे चौंके, रोने लगे, बगलगीर हुए, लेकिन जालिम की आंख खुली। अब वो बच्चे जो बड़े दिनों बाद माँ का प्यार देखे थे ना, उनके हाथों में उसने रस्सी बांधी और रात भर एक खंबे में बांधे रखा। दोनों बच्चे रात भर रोते रहे, सुबह का इंतजार किया, दोनों के हाथ पकड़े और दरियाए फुरात की तरफ चला। पीछे से इसका गुलाम चला, इसका बेटा चला, मोमिना चली, मुजाहिमत करती रही, अरे क्यों इन बच्चों को मार रहा है, ये रसूल के घराने के हैं तो महशर में रसूल को क्या मुंह दिखाएगा। मगर जालिम नहीं माना, एक मर्तबा किनारे लाया और लाने के बाद अपने गुलाम से कहा, लो दोनों का सर तन से जुदा कर दो। गुलाम आगे बढ़ा, अफ्रीका का था। दोनों बच्चों ने कहा, ऐ अफ्रीका के रहने वाले, तूने बिलाल का नाम सुना है? कहा हाँ, बिलाल हमारे वतन के थे। कहा वो मुअज्जिन रसूल थे, हमारे घराने के वो मुअज्जिन थे, हम रसूल के घराने के बच्चे हैं। फौरन उसने तलवार फेंकी और फुरात में कूद पड़ा। बेटे से कहा, जवान था, आगे बढ़ा। फौरन दोनों बच्चों ने कहा, तूने अली अकबर का नाम सुना है? कहा हाँ, वो हम शक्ले पैगंबर है, हम शक्ले पैगंबर है। कहा वो हमारा बड़ा भाई है, वो हमारा बड़ा भाई है। उसने तलवार फेंक दी। मोमिना खुश हो गई कि अब लगता है इन दोनों बच्चों की जान बच जाएगी। मगर अज़ादारों, जालिम ने जुल्म कर दिया। आगे बढ़ा तलवार लेकर, मोमिना ने मुजाहिमत की, कलाई पकड़ी, मगर जालिम नहीं मान रहा था। बस दोनों बच्चों ने कहा, ए मोमिना आप इसको मत रोकिए, ये जो करना है इसे वो कर डालेगा, बस एक हमारा छोटा सा काम कर दीजिएगा कि जब हम मर जाएं, शहीद हो जाएं, तो हमारे इन लिबास को हमारे खून से रंगीन करके अपने पास रखिएगा, और जब मदीना जाइएगा कभी तो हमारी माँ से कहिएगा हमारा इंतजार न करे। बच्चों की माँ को खबर नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। हर माँ चाहती है मेरा बच्चा जिंदा रहे, सलामत रहे। लीजिए अज़ादारों, काफिला लुट करके आ गया कल के दिन। हर एक ज़ौजा मुस्लिम को पुरसा देती है तो कहती है ज़ौजा मुस्लिम, मुझे मेरे शौहर का पुरसा देना, मेरे बच्चों का पुरसा मत देना। मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे, मेरे वालियों वारिस का पुरसा दो। मदीने की हर औरत से ज़ौजे मुस्लिम कह रही है मेरे बच्चे जरूर आएंगे, और सुबह से ड्योढ़ी पे बैठ करके कभी दरवाजे के दाहिनी तरफ देखती है, कभी बाईं तरफ देखती है। कोई आहट मिलती है तो सोचती है कि मेरे बच्चे ना आ रहे हो। क्या सुन रहे हैं आप? मेरे बच्चे आ रहे होंगे, मेरे बच्चे आ रहे होंगे। कोई बच्चा गुजरा, फौरन गौर से देखा, कहीं मेरा मोहम्मद तो नहीं है। कोई उधर से बच्चा आया, गौर से देखा, कहीं मेरा इब्राहिम तो नहीं है। लीजिए अज़ादारों, वो दिन आया कि जब ये मोमिना मदीने की सरहद पे पहुंची, ज़ौजा मुस्लिम खड़ी हुई, आवाज दी, बीबी ज़ैनब, ऐसा लगता है आज मेरे बच्चे आ रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? आज मेरे बच्चे आ रहे हैं।
زوجہ مسلم انتظار کر رہی ہے. میرا دل کہتا ہے آج میرے بچے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ مومنہ محلے بنی ہاشم میں پہنچتی ہے. محلے بنی ہاشم میں پوچھتی ہے کہ حسین کا گھر کون سا ہے. دق الباب کیا, زوجہ مسلم بیٹھی ہوئی ہے, لگتا ہے یہ دق الباب کرنے والے میرے بچے ہیں. دوڑ کے خود ہی دروازہ کھولا, کیا دیکھا ایک مومنہ ہے, اس کے ہاتھ میں ایک گٹھری ہے. فوراً زوجہ مسلم نے کہا ضرور میرے بچوں کی اطلاع لائی ہو, تم سنانی لائی ہو. اس مومنہ نے سمجھ لیا کہ محمد ابراہیم کی ماں یہی ہے. زینب سے کہا ذرا بازو پکڑو, گٹھری کھولی, دو چھوٹے چھوٹے پیراہن خون آلود. اے بی بی اب اپنے بچے کا انتظار نہ کرنا, بس ایک مرتبہ کہا بیویو مجھے پرسا دو. مگر جیسے ہی رباب آئی فوراً سر کو جھکایا, میرا غم کچھ بھی نہیں ہے. اے بی بی رباب, آپ کی سکینہ قید خانے میں ہے, بیٹا کربلا میں ہے. آتی ہے لاش قاسم نوشاہ وقار, آتی ہے لاش قاسم نوشاہ وقار, جس کا سمو سے گھوڑوں کی سب جسم ہے فگار. ڈوبا ہوا ہے خون میں شیر کا تار تار, روح حسن حسار پسر کے بحال زار. ماں سر کو پیٹتی ہے تنے پاش پاش پہ کرتی ہے بن قاسم مزدر کی لاش پر. ہاں ارباب اعضا, اب آپ کے سامنے اس شہزادہ حضرت قاسم کی شبیہ تابوت آ رہی ہے, جسے ام فروا نے بڑے نازوں سے پالا, جو گل نازنین حسن ہے. ہائے یہ وہ شہید ہے جسے یتیم حسن کہا جاتا ہے. خدا نہ کرے کہ کسی کے بچے کم سن ہو اور باپ دنیا سے چلا جائے, پھر بچے کی تربیت کے لیے ماں کی بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یقیناً یہ قاسم کا بچپنا ہے, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ابھی 2.5 برس کا یہ بچہ تھا کہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. ہاں ارباب اعضا, ام فروا نے بڑے نازوں سے پالا, اور عزادارو دنیا کا یہ دستور ہے, جب بھی کوئی ماں اپنے بچے کو پالتی ہے اور جب بچہ دھیرے دھیرے پروان چڑھتا ہے نا, تو ماں کی تمنائیں بھی پروان چڑھنے لگتی ہے. ہائے میرا بیٹا نوجوان ہو رہا ہے, اب میں اپنے بیٹے کی شادی رچاؤں گے, میں اپنے بالوں میں مہندی لگاؤں گی. یہی تو ارمان
جان ام فروا کے دل میں ہے. لو عزادارو یہ قاسم ہے, 13 سال کی عمر ہے, عاشور کا دن ہے. ایک مرتبہ یہ قاسم یتیم حسن اپنے چچا کی خدمت میں آتا ہے, دست ادب کو جوڑ کے کہتے ہیں قاسم اے میرے چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. عزادارو جب قاسم کے زبان سے یہ جملہ امام حسین سنتے ہیں نا, امام حسین کو اپنا بھیا حسن یاد آ جاتا ہے, اس لیے کہ یہ میرے بھیا حسن کی تصویر ہے قاسم. شاید یہی سوچ کر حسین روتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لال میں تجھے مرنے کی کیسے اجازت دوں. اے میرے لال ارے جب مجھے بھیا حسن یاد آتا ہے نا, میں تیری شکل کو دیکھ لیا کرتا ہوں, تیرے نازنین جیسے بدن کو دیکھ لیا کرتا ہوں. ہاں ارباب ازا جناب قاسم نے اصرار کیا, ایک مرتبہ کا اے چچا جان مجھے اجازت دے دیجئے ورنہ میں اپنی ماں میں فروا کو کیا جواب دوں گا. میری ماں بار بار مجھ سے کہتی ہے اے میرے لال اپنے چچا پہ سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کر دینا. ہاں ارباب ازا یہ حوصلہ ہے یتیم حسن کو. سنو گے عزادارو, ایک مرتبہ چچا کے قدموں پہ سر کو رکھتے ہیں. قاسم بار بار کہتے ہیں چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دو. اے عزادارو قاسم کا سر ہے حسین کے قدموں پہ ہے, حسین کے قدموں پہ رکھ کے قاسم یاد کر رہے ہیں. اسی اسنا میں جناب قاسم کو یاد آتا ہے میرے بابا نے میرے بازو پہ کوئی تعویذ باندھا تھا. سنو گے عزادارو جناب قاسم کو جب یاد آیا اس تعویذ کو کھولا, تحریر کو پڑھا, پڑھنے کے بعد تحریر میں کیا لکھا تھا, وہ تحریر کیا تھی, وہ یہ تھی اے میرے لال قاسم حسن کی طرف سے یہ وصیحت ہے جب میرا بھائی حسین نرگئے آدھا میں گھر جائے نا تو اپنی جان کو میری طرف سے قربان کر دینا. ارباب ازا امام حسین کو وہ تعویذ جناب قاسم نے دیا. اب اس تعویذ کے ماتحت امام مظلوم نے اپنے شہزادے کو اجازت دی ہے. جب اجازت دی ہے نا تو امام حسن کی قبا پہنائی, حسن کا امامہ سر پر رکھا, امامے کا آخر کا دونوں سرا لٹکا دیا چہرے کی طرف اور گریبان کو چاک کر دیا, آستینوں کو چڑھا دیا. اے مولا ارے کوئی بھی شہید ایسے مقتل میں نہیں گیا, آخر قاسم کو ایسے مقتل میں کیوں بھیج رہے ہیں. حسین کہہ رہے ہیں یہ ظالم تاکہ پہچا دے ارے یہ کوئی یتیم آ رہا ہے اس کے اوپر ترس کھاؤ. لیکن اے عزادارو ظالموں نے کوئی ترس نہ کھائی, کوئی تیر مارا, کسی نے پتھر مارا. قاسم گھوڑے سے زمین کربلا پہ آواز دی چچا میری مدد کو آئیے. لو عزادارو حسین ایک مرتبہ اب جو چلے ہیں عزادارو اتنی دیر میں ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر, جس میں نازنے گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. راوی کہتا ہے قاسم کے ایک ایک ٹکڑے سے آواز آتی تھی اے چچا میری مدد کو. عزادارو امام حسین پہنچے, آواز دیے میرے بھتیجے تیرا چچا بلا رہا ہے, اے میرے لال قاسم مجھے آواز دو. سنو گے عزادارو جسم کے ٹکڑے جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑے فضا میں اٹھے اور ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین زمین کربلا پہ جھکتے ہیں لیکن وہ جھکتے نہیں ہیں, قاسم کے ایک ایک ٹکڑے کو اٹھا کے ایک گٹھری کی شکل بناتے ہیں اور وہ قاسم کا جنازہ امام غریب اپنی پشت پہ رکھ کے اب جو لے کے چلے ہیں نا, قریب خیمہ آئے, بہن ماجائی زینب کو آواز دی اے میری ماجائی زینب ارے آؤ میں قاسم کا لاشا لایا ہوں. اب جو زینب نے بھائی کے ہاتھوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہا اے میرے بھیا حسین ارے جنازہ تو کاندھوں پہ لایا جاتا ہے, میں کیا دیکھ رہی ہوں. اے بھیا عباس کے
کے ہاتھ خالی ہے، آپ کے ہاتھ خالی ہے۔ امام مظلوم کربلا خیمے کے در پہ بیٹھے، پشتوں سے گٹری اتارے، زینب کی نگاہوں کے سامنے، اے میری ماں جائی زینب، دیکھو یہی میرا 13 برس کا قاص ہے، میں اس کی لاش لایا ہوں، اے بھائیا لاؤ قاسم کا جنازہ، اے بھابھی پروا تیرے لال کی بارات آ گئی۔ ایک ایک جسم کے ٹکڑے کو فروا نے لبوں سے لگایا، اے قاسم تیری ایک شب کی بیائی دلہن کبرا کا حال تو دیکھو، ہائے کبرا، ہائے قاسم، ہائے حسن۔ یہ ہے شبیہ حضرت عباس با وفا، یہ ہے شبیہ حضرت عباس با وفا، سقائے اہل بیت فدائے شہ ہدا، مشق علم لیے ہوئے جب نہر سے پھرا تیرے ستم برسنے لگے وہ مصیبت، افسوس تیرے ظلم سے مشکیزہ چھت گیا، پیاسی سکینہ رہ گئی، سب پانی بہ گیا۔ کربلا کا واحد شہید کہ تابوت سے پہلے اس شہید کا علم آتا ہے، اس لیے کہ کربلا میں یہ وہ مظلوم ہے کہ جب بھی بلندی سے زمین پہ گرا تو اس سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے۔ عزیزو، روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی شہادت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنا تصور کر لیں کہ ایام عزا کی آخری شب ہے، نہ جانے کون آئندہ رہا کون نہ رہا، لیکن زہرا کی بارگاہ میں ان عزاداروں کی طرف سے ایک جملہ ہے، بی بی چاند رات سے محرم یعنی جب سے شروع ہوا 7 ربیع الاول آئی، بی بی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو ان عزاداروں کی تو بی بی معاف کریے گا، اس لیے کہ کربلا میں ایک وقت میں 72 جنازے نکل گئے۔ عزاداروں، آپ ابھی 3-4 تابوت کی زیارت کرنے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کچھ عزادار تھک جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب بیٹھتے ہیں کچھ دیر آرام ملتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچو اسی مجمع میں میرا سید سجاد، ارے کربلا سے کوفہ سے شام جب چلتا تھا کہیں سوچتا تھا تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں، ارے شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھ جاتا تھا۔ سجاد تمہیں آرام کرنے کی اجازت نہیں۔ جزاک اللہ۔ اسی جلوس میں نہ جانے کس ماں کے پہلو میں ارے وہ دکھیاری ماں زہرا بھی آئی ہوں گی،
अज़ादारान मज़लूम करबला तसव्वुर करे कि इसी अब्बास के लिए जनाब ज़ैनब कहा करती थी कि जिसके पास अब्बास जैसा भाई हो किसमें मजाल है कि उसकी चादर छिन जाए। अज़ादारों मदीने से जब ज़ैनब निकली थी तो अज़ादारों यही आप जनाब ज़ैनब ने बीबियों से कहा था, बीबियों चलो करबला तुम्हारे पर्दे की ज़मानत मैं लेती हूँ। लेकिन हाय जब असर अशूर अरे खबर आई कि अब्बास मारे गए, यही ज़ैनब बीबियों को इकट्ठा करके कहती थी बीबियों तुम्हारे पर्दे की ज़मानत वापस लेती हूँ। अल्लाहु अकबर, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बड़ा गैरतदार है ये अब्बास। अरे अपने हाथों को बारगाहे जनाब अबुल अब्बास में दुआ करिए। ए बेबाजुओं वाले अब्बास, आपने वफादारी में दोनों शाने कलम करा दिए, लेकिन आज तुम्हारा आलम ये जवानों के हाथों में है। अज़ादारों में एक रवायत पढ़ता हूँ और यही आप गिरिया कर लीजिए। शेख जाफर अज़ादारों मशहद में वो रहते थे, लेकिन वो ज़रूर शबे जुमा हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जाते थे। जाने के बाद वो बैठ जाते थे, तस्बीह पढ़ते थे। तस्बीह पढ़ते पढ़ते अचानक शेख जाफर ने क्या देखा कि एक बच्चा अपनी माँ को आलम बीमारी में लेकर आया और मौला अब्बास के रोज़े के सामने रख दिया। तसव्वुर करिएगा ज़ादारो, ये मुझे यकीन है कि कोई आंखें ऐसी नहीं होंगी कि जिन आंखों में आंसू ना होंगे। मेरी माँ और बहनों कलेजे को थाम लो, क्योंकि ये पर्दादार बीबियाँ उस अब्बास का मसाइब सुन रही है। शेख जाफर ने देखा कि वो शख्स अपनी बीमार माँ को लेकर आया और मौला अब्बास के रोज़े के सामने लेटा दिया। लेटाने के बाद एक जुमला कहता है, कहा गाजी तुझे सकीना का वास्ता मेरी माँ को अच्छा कर दो। अज़ादारों भी एक मर्तबा कहा, फिर दो मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा तेवर बदला, अंदाज बदला, लहजा बदला। कहा अब्बास तुझे हुसैन की गुर्बत का वास्ता, अगर मेरी माँ अच्छी ना हुई आपके दरवाजे पर मैं कभी नहीं आऊंगा। अज़ादारों घुट घुट के ना रोना, इसलिए कि घुट घुट के ना रोइए क्योंकि करबला में ज़ैनब को रोने न दिया गया, सज्जाद को रोने न दिया गया। अज़ादारों ये सोच कर एक मर्तबा शेख जाफर ने कहा, भाई ऐसा लहजा ना इस्तेमाल करो क्योंकि बड़ा जलाल वाला गाजी है। ये सुनकर एक मर्तबा कहा, अगर अब्बास ने मेरी माँ को अच्छा न किया तो मैं जाके नजफ में अली से शिकायत करूंगा। अज़ादारों अली से शिकायत करूंगा। अज़ादारों एक मर्तबा वो बच्चा चला और चलते चलते कहता है मेरा घर उजड़ गया, मेरा पूरा घर मारा गया, एक अम्मा मेरी रह गई है, मौला मेरी माँ को बचा लो। अभी ये निकल ही रहा था मौला अब्बास के हरम से, रात का अंधेरा था, पैरों में वरम आ गया था, चलते चलते थक चुका था, थक के बैठ गया। क्या देखा कि एक घोड़े पे सवार चला आ रहा है, घोड़े पे सवार चला आ रहा है। कहा भाई कहाँ जा रहा है? ए मेरे लाल तू कहाँ जा रहा है इस रात के अंधेरे में? कहा मैं जा रहा हूँ नजफ। कहा नजफ में जाके क्या करोगे? कहा नजफ में अब्बास के बाबा रहते हैं, मैं अब्बास के बाबा से कहूँगा कि मेरी माँ को अब्बास ने अच्छा न किया। अज़ादारों एक मर्तबा घोड़े पे सवार जो था वो कहने लगा जा तेरी माँ अच्छी हो गई। कहा अगर तूने ये खुशखबरी दिया है तो एक मर्तबा अपने घोड़े पर बैठा दे, बैठा के मेरे मौला अब्बास के रोज़े पे पहुंचा दे। कहा हाँ तेरी माँ अच्छी हो गई। अब्बास के रोज़े पर वो बैठी हुई है। कहा मुझे एक जगह गुजारिश है कि अपने घोड़े पर बैठा ले क्योंकि मेरा कद बड़ा छोटा है। कहा मैं घोड़े पे तुम्हें नहीं बैठा सकता, मेरा हाथ नहीं है, करबला में मेरा हाथ, सकीना की मोहब्बत, अहले हरम की मोहब्बत में मैंने करबला में दोनों हाथ कटा दिए, अरे कदमों पे लिपट गया। हाय मौला मेरी माँ को अच्छा किया, इसका शुक्र।
आली मुकाम की आती है लाश अकबर आली मुकाम की 18 साल की है ये दौलत माम की शादी भी होने पाई ना इस तशना काम की उम्मीद खाका हो गई बेकस माम की बर्छी लगी कलेजे पे इस नौजवान के बिन ब्याहे उठ गए अली अकबर जहां से। ताबूत लाने वालों, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस ताबूत को लाना, क्योंकि इसके कलेजे में बर्छी का फल लगा हुआ है। अज़ादारों, इसी जनाजे के पीछे लैला सीने पे हाथ मार के कहती होंगी, ए मेरे लाल अली अकबर, अरे कल तेरे कलेजे पे बर्छी का फल लगा था, आज कम से कम तेरा जनाजा कल उठाने वाला मजलूम बाप था, लेकिन आज तेरा जनाजा उठाने वाले कम से कम 4 अज़ादार जरूर है। अल्लाह अकबर। आसान नहीं है अज़ादारों अली अकबर का मसाइब पढ़ना, क्योंकि इसी वही शहादत थी कि जिसकी शहादत के बाद हुसैन की आंखों का नूर चला गया था। अज़ादारों, हर माँ के दिल में यही तमन्ना होती है कि मेरा बेटा जब 18 साल का होगा तो दूल्हा बनेगा। हर माँ की तमन्ना होती है, हर बहनों की तमन्ना होती है। अज़ादारों, जब अली अकबर के ताबूत पर नजर जाए ना, तो ए जवानों, ए मेरी माँ और बहनों, एक मर्तबा ताबूत को देखकर करबला का रुख करके कहना, ए अली अकबर, कल तू करबला में बर्छी का फल खा के सो गया, तेरे सर पे सेहरा न बध सका, लेकिन हाय उसी गम में आज ये पूरा मजमा रो रहा है। आज़ादारों ने मजलूम करबला 18 साल ये दौलत, ये कमाई हुसैन की खाक में मिल गई। अज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला बहुत आहिस्ता आहिस्ता ताबूत आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा जख्मी है और यही सीने पर जब बर्छी का फल लगा था, तो अज़ादारों यही वो अली अकबर जब घोड़े से जमीन पर आए, तो जमीन पर आने के बाद हुसैन को मदद के लिए नहीं बुलाया था, हुसैन से कहा था, बाबा मेरा सलाम आखिर। अल्लाह अकबर, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मैं कहूँगा करबला का हर शहीद हुसैन को मदद के लिए बुलाया था, लेकिन ये वाहिद शहीद है करबला का जिसने हुसैन को आखिरी सलाम भेजा। अज़ादारों, वजह क्या थी? का वजह ये थी, मेरा बाबा लाशें उठाते उठाते थक चुका था, इसीलिए मैं ये नहीं सोच रहा था कि मेरे बाबा को जहमत हो और मेरा बाबा मक्तल में आए। आज़ादारों मजलूम करबला, अरे अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि जब हुसैन अली अकबर की इस आवाज पर पहुंचे तो 70 मरतबा गिरते थे और गिर गिर के कहते थे, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। आज़ादारों, जब अली अकबर के सिरहाने पहुंचे, अल्लाह न करे कोई बाप ये मंजर देखे, कोई बाप ये मंजर देखे कि उसका कड़ियल जवान एड़ियां रगड़ रहा। इसीलिए 5वें इमाम से किसी ने पूछा था, मौला एक बाप के लिए सबसे सुनहरा मौका कौन सा होता है? कहा जब उसका कड़ियल जवान बाप के सामने अगड़ाई लेता है। कहा बाप के लिए सबसे बुरा वक्त कौन सा होता है? कहा बाप जिंदा रहे बेटा मर जाए, बाप जिंदा रहे बेटा मर जाए। अज़ादारा ने मजलूम करबला, ये वाहिद शहीद है करबला का कि हुसैन जब अली अकबर के
پہنچے ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے پروردگار حسین غریب ہو گیا۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، پردیس ہو، تنہائی ہو، پیاس ہو، لاشے پہ لاشے اٹھا چکا ہے حسین، اب علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھائے؟ عزادارو، جب لاشا نہ اٹھا، ارے تب خیمے کی طرف رک کر کے کہا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے بوڑھے باپ کو لاشا اٹھانے میں مدد کرو۔ ارے لاشا اٹھا، حسین کی نگاہ خیمے کی طرف، ارے جب خیمہ قریب آیا حسین نے بچوں سے پوچھا اے بچوں یہ بتاؤ خیمہ کتنی دور رہ گیا ہے؟ ارے کہیں لیلا نہ آ گئی ہو، کہیں زینب نہ آ گئی ہو۔ لیکن عزادارو، جیسے ہی لاش علی اکبر خیمے کے در پہ آیا، زینب نے مرثیہ پڑھا، واہ غربتا واہ محمد والیہ۔ یہ ہے شبیہ اصغر معصوم بے زمان، یہ ہے شبیہ اصغر معصوم بے زبان، معصومیت پہ اس کی فدا ہو ہماری جان، پانی کے بدلے تیرے ستم کھا کے دشت میں ہاتھوں پہ شہ کے مر گیا، لے لے کے ہچکیاں۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بعزاء الحسین، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی، او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ عزاداران مظلوم کربلا کے خونی منظر میں یہ پہلا منظر ہے، یہ پہلا موقع ہے جس وقت آپ کو، ہم سب کو میرے مظلوم امام نے یاد کیا۔ اے میرے شیعو، اے میرے شیعو، اے کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور وہ منظر دیکھتے۔ عزادارو، خدا کسی غیرت مند کو ارے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو مجبوری نہ دے۔ ارے وہ جس کے گھر سے ہر ایک کو سب کچھ ملا، ارے ساقیہ کوثر کا لال، جنت کا سردار، عزادارو ظالموں کے سامنے ارے حسین کو کیسے مانگنا بھی نہ آتا۔ فرماتے ہیں اے میرے شیعو، کاش تم ہوتے اور دیکھتے میں اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ ارے پانی کے بدلے تیرے ستم سے اسے شہید کیا گیا۔ عزادارو، ایک تصور شرط کا مقام ہے۔ انسان کو، امام کو تو سب پتا تھا نا کہ ہر ایک کو پیاسا شہید کیا جائے گا۔ جو جملے سن لیے اگر یا تصور کر لیجئے گا، انشاءاللہ روئے بغیر آنکھیں آپ کی آمادہ نہیں ہوگی سونے کے لیے۔ عزادارو جی چاہتا کر مولا، ارے آپ کو پتا تھا کہ حسین غریب، آپ کے ہر ایک صحابی، ہر ایک عزیز یہاں
بچوں کو بھی پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اے مولا اگر اصغر کی بھی پیاس کی شہادت تھی تو کم سے کم علی اصغر کو پہلے میدان میں لے جاتے تاکہ کم سے کم علی اصغر کے پیاس کی شدت تو کم ہوتی۔ عجب نہیں میرا مولا آواز دے، ہائے ارے اگر میں اصغر کو پہلے لے جاتا تو شاید میں اکبر کو نہ سنبھال پاتا، شاید میں عباس کو نہ سنبھال پاتا، جسے مدینے سے لے کے اب تک کیسے ممکن تھا عباس کے ہوتے ہوئے اجرکم علی اللہ۔ لیکن عزادارو ارے جس غم کو شاید عباس نہ برداشت کر پاتے، شاید علی اکبر برداشت نہ کر پاتے، اسے بی بی رباب نے ارے کیسے صبر کیا۔ عزادارو کربلا کا یہ ننھا مجاہد وہ ہے کہ جس کی وجہ سے غیر شیعہ میں سب سے زیادہ کربلا کا جو پیغام پہنچا ہے، ہمارے ہندوستان کے بہت سے علاقے میں آج بھی مائیں، غیر مسلم مائیں، ہندو مائیں عاشور کے دن ارے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی جب تک علی اصغر کا قافلہ نہیں گزر جاتا۔ ہمارا لاکھوں سلام ارے ام رباب کے اوپر کس طرح بیٹے کی شہادت دیکھا ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی رباب نے جب آقا حسین کو سر جھکائے خیمے کے در پہ دیکھا، آواز دی فرزند زہرا ارے مجھے بتائیے میں ابراہیم کی بیوی نہیں، میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ نہیں کہ بچے کے گردن پہ رسی کا نشان دیکھ کے مر جاؤں۔ میں زہرا کی بہو ہوں۔ مظلوم کربلا نے آہستہ سے ابا کا دامن ہٹایا، بی بی رباب نے سرو سینہ پیٹا، ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلو کا ینہار، کیا تمہارے جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ عزادارو جب شام سے رخصت ہو کر، کربلا سے رخصت ہو کر حکم امام کے تحت بی بی رباب مدینے آئی، سائے میں نہ بیٹھتی تھی، یہاں تک کہ جب امام نے حکم دیا تو سائے میں بیٹھنے کے لیے اٹھی، ایک مرتبہ آواز دی، اے بالنے والے، امام وقت سے وعدہ کر کے آئی تھی زندگی بھر سائے میں نہ بیٹھوں گی، ایک امام حکم دے رہا ہے۔ عزادارو کربلا کے ہر واقعے میں قیامت تک کے لیے ہر شیعہ، ہر انسان کے لیے بہترین پیغام ہے۔ بی بی رباب نے کہا، اے اللہ میری لاج تو ہی رکھ لے۔ ادھر بی بی کی زبان سے یہ دعا کا جملہ پورا ہوا، سید سجاد نے کیا دیکھا، لگتا ہے ماں کا قدم لڑکھڑا رہا ہے، بڑھ کے آگے چاہا ماں کو سہارا دے، جیسے ہاتھ لگایا زبان پہ ایک جملہ جاری کیا، انا للہ، اے پھوپھی اماں گزر گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وفات کے بعد بی بی رباب کے بی بی رباب کی ردا کے ایک کونے میں کچھ گٹھئی بند رکھا تھا، کچھ بندھا ہوا تھا، جب امام نے کھولا تو کیا دیکھا، شام میں سونے والی بیٹی کے بندے، کربلا میں شہید علی اصغر کے جھولے کے جلے ہوئے کچھ ٹکڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
آتا ہے دیکھو لاشے مظلوم کربلا، آتا ہے دیکھو لاشے مظلوم کربلا، تیروں سے نہ وہ نیزہ ہے تن پر لگا ہوا، آہستہ لاو دل برے زہرا کو مومنوں زخموں سے چور چور ہے لاشا حسین کا۔ ہذا داران مظلوم کربلا۔ اب آپ کے سامنے اس حسین کی جنازے کی شبیہ آ رہی ہے، جس کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا اس انداز سے کہ نہ وہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ عزادارو، اسی منظر کو دیکھ کر ہمارا مولا اور آقا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس جد نامدار پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ مولا پھر آپ کہاں تھے؟ شاید آواز دیں گے، ارے جب تیروں کے آسمان سے زمین کی طرف دیکھا تو مادر گرامی ہاتھ پھیلائے ہوئے آواز دے رہی تھی، آجا میرے لال، میری آغوش میں آجا۔ عزادارو، اماں کی آغوش میں آنے کے لیے جھکا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، تیر آر پار ہو رہے تھے، حسین آواز دے رہے تھے، اماں عزادارو کربلا کے میدان میں حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، نہیں نہیں، گھوڑے سے زمین پر نہیں آئے ہیں، جب ایک مرتبہ حسین نے یہ محسوس کر لیا کہ اب پشت فرد پر سنبھلنا مشکل ہے، ایک مرتبہ گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی، اسب وفادار اب مجھے اس مقام پر لے چل جہاں حسین کے اترنے میں آسانی ہو جائے۔ عزادارو، ایک مرتبہ گھوڑا لیے ہوئے ایک نشیب میں آیا، اپنے سامنے کے دونوں گھٹنے ٹیکے، حسین زمین کربلا پر، نہیں نہیں، حسین زمین کربلا پر نہیں آئے بلکہ تیروں پر معلق رہے۔ لیکن ایک مرتبہ اترتے اترتے حسین نے اسب وفادار سے پوچھا، اسب وفادار تجھے اس جگہ کا پتہ کیسے چل گیا؟ گھوڑے نے زبان بے زبانی میں آواز دی، مولا شب عاشور، ارے جب آپ خطبہ دے رہے تھے آپ کی مادر گرامی مجھے لیے ہوئے اسی مقام پر آئی تھی اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب میرا لال تیری پشت پر سنبھل نہ سکے اسے لا کے یہی اتار دینا، میں نے یہاں کی زمین اپنے بالوں سے صاف کی ہے۔ عزادارو، یہی وہ حسین ہے
جو کربلا کے میدان میں اس کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا ہے، وہ کون سے گھوڑے تھے؟ ارے بڑی اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے عزادارو، 10 گھوڑے بہترین نسل کے چنے گئے، جس کے لیے آج کی تحقیق نے یہ بتایا ہے، ایک محقق کہتا ہے وہ گھوڑے جو حسین کے جسم مبارک پر چلتے تھے نا، ایک گھوڑے کی ٹانگ 65 کلو گرام کی ہوتی ہے۔ دوسرے نے محقق نے یہ کہا ہے، اس کی تحقیق یہ کہتی ہے جو حسین کے لاشہائے مبارک پر گھوڑے دوڑتے تھے، ان گھوڑوں کی ٹانپیں 125 کلو گرام کی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! حسین کا جسم ناظرین 125 کلو وزن کی ٹانپیں۔ یزید کے لشکر کا سپاہی کہتا ہے جب میرا گھوڑا حسین کے جسم پر ٹانپ مارتا تھا تو میں حسین کے ہڈیوں کے چٹکنے کی اور ٹوٹنے کی آواز سنتا تھا۔ عزادارو، اسی لیے مولا سید سجاد نے فرمایا ہے جب میں اپنے بابا کے لاش کو دفن کرنے کے لیے آیا نا تو ایک لاش کے ٹکڑے کو اٹھاتا تھا، دوسرا ٹکڑا گر جاتا تھا۔ عزادارو، مولا فرماتے ہیں میرے بابا کی پسلیاں ارے پوشت سے لگ رہی تھی۔ عزادارو، وہ ظلم کیا ہے، ابھی ظلم ختم نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے ابھی گھوڑے اترنا نہیں ہے، اے سوارو، ابھی حسین کے لاش پر گھوڑے دوڑانا ہے۔ عزادارو، گھوڑے دوڑ چکے، سب کچھ لٹ چکا، ابا لٹ چکی، قبا لٹ چکی، امامہ لٹ چکا۔ ایک ظالم آگے بڑھا، حسین کے کمر میں ہاتھ ڈالا، قمیض کو پکڑا، حسین کا لاشا تڑپا، زخمی ہاتھ سے ظالم کا بازو پکڑا۔ اے ظالم، ارے حیا کر، کل میری لاش پہ میری بہن کو آنا ہے۔ سب کچھ جو کچھ تھا حسین کا لٹ گیا۔ ارے بجدل ملعون، اس کو جب کچھ نہیں ملا، ایک مرتبہ دیکھا حسین کے ہاتھوں میں انگوٹھی ہے، بڑی کوشش کی آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، یہ میرے ہاتھ میں، یہ میری انگلی میں انگوٹھی آسانی سے چلی گئی ہے اور آسانی سے نکل بھی آتی ہے۔ حسین کی انگلی میں بھی انگوٹھی آسانی سے گئی، لیکن یہ اتر کیوں نہیں رہی تھی؟ ارے ظالم نے 3 مرتبہ کوشش کیا لیکن انگوٹھی نہیں اتری۔ ایک مرتبہ کربلا کے بن میں پتھر تلاش کر رہا ہے، 2 پتھر تلاش کر کے لایا، ایک پتھر زمین کربلا پہ رکھا، پتھر پر حسین کی انگلی رکھی، انگلی پر خنجر رکھا، خنجر پر پتھر مارا، انگلی بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا۔ فاطمہ کی آواز آ رہی تھی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا لال حسین۔ چکیاں پیس کے پالا۔ ڈوبا ہوا لہو میں وہ
بھی دوری اختیار سچ ہے حسین کا نہیں کوئی رفیق و یار آیا نا رحم کچھ تجھے آقا کے حال پر کیا وقت بے کسی کا ہے زہرا کے لال پر ٹکرا کے سر کو خاک پہ بولا یہ راہوار میں بے سوار ہو گیا مارا گیا سوار کیا پوچھتی ہو بے کسی شاہ نامدار جب زخم کھائے ہے صدو پنجا ہو 1000 اس دم تمہارے بھائی کو غشایا زین پر مجھ سے کہا کہ ٹیک دے گھٹنے زمین پر عزاداران مظلوم کربلا، یہ اس پہ باوفا کی شبیہ ہے۔ جب کبھی بھی حسین سوار ہونا چاہتے تھے تو لجام عباس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، داہنی طرف علی اکبر، بائیں طرف قاسم اور پیچھے اون محمد ہوتے تھے، مگر حسین خیمے سے رخصت تو ہو گئے۔ اب جیسے ہی اسب باوفا کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے جو سوار کر سکے۔ بس ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، آواز دی عباس و علی اکبر و قاسم آؤ دیکھو مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ بس خیمے کے اندر زینب نے محسوس کیا اور آواز دی بھیا اگر آپ کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے تو یہ بہن آج آپ کو سوار کرائے گی۔ لیجیے عزادارو، حسین کو زینب نے سوار کیا اور ایک مرتبہ حسین نے ایڑ لگائی مگر گھوڑے نے 2 قدم تو آگے بڑھایا مگر رک گیا، اور رکنے کے بعد ایک مرتبہ نیچے کی طرف رخ کیا۔ حسین کہتے ہیں اسب باوفا تو بھی بھوکا اور پیاسا ہے میری طرح سے، یقیناً تو تھک چکا ہے مگر اس غریب کی سواری آخری ہے، تمہیں لے کے تو جانا ہے مقتل تک مگر مقتل سے تجھے واپس نہیں لانا ہے، تو مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ مگر ایک مرتبہ گھوڑے نے منہ نیچے کیا اور کچھ کہا، حسین نے جو دیکھا تو پیچھے کی سموں سے لپٹی ہوئی سکینہ کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو ادھر مت لے جا، جو بھی ادھر گیا ہے اس سے واپس نہیں آیا ہے۔ لیجیے عزادارو، حسین اترے اور اترنے کے بعد کہا سکینہ سکینہ کیوں بے چین ہو؟ کہا شام آئے گی بابا تو آپ کا سینہ مجھے یاد آئے گا، مجھے سینے پہ سلائے گا کون؟ بس ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بیٹا آج سے دستور بدل گیا ہے، کل تک تم ہمارے سینے پہ سوتی تھی، علی اصغر ماں کے سینے پہ سوتا تھا، آج سے علی اصغر میرے پاس سوئے گا اور تم ماں کے سینے پہ سونا۔ ایک مرتبہ امام کی بیٹی تھی نا، سمجھ گئی، تو اس کا مطلب بابا اب مجھے آپ کا سینہ نہیں ملے گا تو مجھے ایک آخری بار مجھے سینے پہ سلا دو۔ بس ایک مرتبہ سب سے بڑا صابر حسین مقتل کی جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے سکینہ آ میرے سینے پہ سو جا۔ عزادارو، سکینہ کو بابا کا سینہ ملا، آنکھ لگ گئی، جب تک
سکینہ سوتی رہی، حسین زمین پر لیٹے رہے، چونکی سکینہ اور ایک مرتبہ کہا بابا اب ذرا جلدی جائیے، جلدی مقتل کو جائیے، جلدی مقتل کو جائیے۔ حسین کہتے ابھی تو کہتی تھی مقتل کو مت جاؤ، اب کہتی جلدی جائیے۔ کہا بابا جب میری آنکھ لگ گئی تو دادی آ کے کہہ رہی تھی سکینہ میری کمائی کو مت روک، آج ہی کے دن کے لیے میں نے حسین کو پالا تھا۔ اے سکینہ حسین کا سر ہوگا، ماں کی آغوش، شمر کا خنجر، مقتل میں فضاؤں میں گونجے گی آواز، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ہازادارو اس حیوان کی وفاداری کو سنیے، انسانوں سے بہتر یہ حیوان تھا۔ جب حسین پر تیر لگائے جا رہے تھے تو یہ گھوڑا کبھی اٹھ کر کے اپنے سینے پہ تیر لیتا تھا، کبھی پیچھے کی طرف لیتا تھا، کبھی دائنی طرف لیتا تھا، کبھی بائیں طرف لیتا تھا تاکہ میرا آقا حسین بچ جائے تیروں سے۔ لیکن عزادارو جب تیروں میں گھر گیا حسین، ایک مرتبہ ڈگمگایا گھوڑے پر، فوراً ایک مرتبہ طاقت کو اکٹھا کیا، رقاب میں دونوں پاؤں کو رکھا اور رکھنے کے بعد تھوڑا سا اٹھے، اٹھنے کے بعد مدینے کا رخ کیا، آواز دی اماں جلدی آؤ میں گر رہا ہوں، اماں میں گر رہا ہوں بلندی سے، جلدی آ جاؤ۔ نیچے سے آواز آئی بیٹا یہ زمین کل سے میں نے بالوں سے صاف کی ہے، آ جا میری گود میں آ جا۔ ان حیوانوں کی وفاداری کو سمجھو۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنے پیٹ کو زمین کی طرف رکھا تاکہ حسین میرا آقا بڑی آسانی سے زمین کربلا پر آ جائے، یہ ہے وفاداری۔ اور جب حسین کی شہادت ہو گئی تو ایک مرتبہ ظالموں کی طرف بڑھا اور بڑھنے کے بعد کبھی پاؤں سے، کبھی آگے کے پاؤں سے، کبھی منہ سے ان پر حملہ کرنے لگا۔ کسی نے تیر اندازی کرنی شروع کی، عمر سعد نے آواز دی اس گھوڑے پہ تیر مت برساؤ اس لیے کہ یہ میرے رسول کا گھوڑا ہے۔ کسی نے آواز دی ارے رسول جس پہ سوار کرتے تھے اس کا احترام، اور جو رسول پر سواری کرتا تھا اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ ہازادارو یہ اسب باوفا اس نے سمجھ لیا کہ میرا آقا مار ڈالا گیا، بس ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکایا، اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، اور رنگین کرنے کے بعد بیبیاں خیموں کے اندر منتظر ہیں، سکینہ منتظر ہے، زینب منتظر ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے ہنہنانا شروع کیا، سب سے پہلے سکینہ نکلی، اور نکلنے کے بعد کیا دیکھا، پیشانی پہ خون کا نشان ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلا ہوا ہے۔ سکینہ سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا۔ سکینہ آگے بڑھی، فوراً باہوں میں ہاتھوں کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد کان کے قریب اپنا منہ لے گئی اور یہ کہا یہ بتا میرا بابا مار تو ڈالا گیا مگر میرا بابا بڑا پیاسا تھا، یہ بتا آخر وقت کیا میرے بابا کو پانی دیا گیا؟ اسب باوفا نے کہا شمر کہہ رہا تھا پوری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی حسین آپ کو پیاسا رکھا جائے گا، آپ کو بھوکا شہید کیا جائے گا۔ پردیس میں کسی پہ یہ رنج و بلا نہ ہو، پردیس میں کسی پہ یہ رنج و بلا نہ ہو، بیمار بھی پڑے تو میسر دوا نہ ہو، رسن ہو بہرے
मरीज के बीमार कोई आप दे बीमार सन हो जल्दी जाओ आप, जल्दी जाओ, जाइए आप। बहुत ज़्यादा ओवर टाइम ख़त्म हो गया। ज़दरान मज़लूम करबला, अब आपकी निगाहों के सामने उस मौला सैयद सज्जाद की शबी आ रही है जो करबला से कोफा, कोफा से शाम, शाम से जिंदान, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, लंगर में जकड़ा हुआ, रुकू की हालत में चलता हुआ, हज़ादारों करबला के मैदान में ये बीमार कहते हैं कि बीमारी की हालत में था। हाँ हज़ादारों, यही वो सैयद सज्जाद है जिसका सिन 24 बरस का था। आप समझते हैं कि सैयद सज्जाद की कमर ज़ईफ़ी की वजह से झुक गई थी। अज़ादारों, खुदा की कसम, मेरा मौला सैयद सज्जाद 24 बरस का था उस वक्त, कड़ियल जवान था मेरा मौला सैयद सज्जाद, फिर ज़ईफ़ी की वजह से कैसे उसकी कमर झुकेगी? नहीं नहीं अज़ादारों, अरे ज़ालिमों ने मेरे मौला सैयद सज्जाद के गले में इतना वज़नीदार तोक डाला था कि मेरा मौला चल नहीं पाता था, इसलिए उसकी कमर झुकी हुई थी। और दूसरी वजह ये थी कि जो लंगर डाला हुआ था, जो जंजीर डाली हुई थी, उस जंजीर की एक लड़ी मौला मोहम्मद बाकर के हाथों से बंधी हुई थी और दूसरी लड़ी जनाब सकीना के हाथों से बंधी हुई थी। जब मेरा मौला उठना चाहता था, उधर से सकीना की आवाज आती थी, भैया उठिएगा नहीं, मेरे पांव जमीन से उठ जाते हैं। उधर से बाकर की आवाज आती थी, बाबा झुके रहिएगा, मेरे पांव जमीन से उठ जा रहे हैं। रस्ते में बैठकर कहीं दिल को संभाल ले, अरे मंजिल है दूर, पाँव से कांटा निकाल ले। ए जाकिर, बड़ी आसानी से कह दिया मंजिल बहुत दूर है, अपने पाँव से कांटा निकाल ले। अरे कांटा निकालने के लिए उसके हाथ तो खुले रहना चाहिए ना। अरे वो कांटा पाँव से कैसे निकाले जिसके पाँव में बेड़ी हो,
ملے تو سکینہ جب سید سجاد کے کراہنے کی آواز سنتی تھی سید سجاد کے پاس آتی تھی ایک ایک کانٹے کو سید سجاد کے پاؤں سے نکالتی تھی آزادارو یہی وہ سید سجاد ہے جس نے کربلا کے میدان میں پہنچ کر یہ آواز دی تھی چچا عباس بازو کٹانا آسان ہے چچا عباس آنکھ میں تیر کھانا آسان ہے چچا عباس سر پر گرد کھانا آسان ہے اے بھیا علی اکبر سینے پر نیزہ کھانا آسان ہے اے بھیا علی اصغر ہرملا کا 3 پھل کا تیر کھانا آسان ہے اے قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے بھیا قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونا آسان ہے اور نو محمد خون میں نہانا آسان ہے عزاداروں قبروں سے آواز آ رہی تھی سجاد تیر آسان ہے خنجر آسان ہے بھالا آسان ہے پتھر آسان ہے تلوار آسان ہے ارے سجاد مشکل کیا ہے سجاد کی آواز آئی زینب جیسی پھوپھی کو بدماشوں کے مجمع میں شرابیوں کے ہجوم میں کبھی اس دربار میں کبھی اس دربار میں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں لے کر جانا مشکل تھا یہ سید سجاد کا کلیجہ ہے آزادارو یہی سید سجاد جب ہتھکڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے لنگر پہنے ہوئے توق پہنے ہوئے ایک مرتبہ دربار کوفہ میں سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں ایک سپاہی نے اس 1 مہینے پہلے ایسا ہی منظر دیکھا تھا جناب مسلم کو بھی لایا گیا تھا وہ سپاہی آگے بڑھتا ہے کہتا ہے سجاد 1 مہینے پہلے اسی دربار میں مسلم کو بھی لایا گیا تھا کیا مسلم بڑے بہادر تھے آپ بہادر نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ جب مسلم آئے تھے کسی کو جھڑک رہے تھے کسی کو ڈانٹ رہے تھے کسی کو کوہنی مار رہے تھے کسی پہ گرج رہے تھے کسی پر برس رہے تھے آپ کا سر جھکا ہوا ہے کیا مسلم آپ سے زیادہ بہادر تھے ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں بھائی ارے تو نے انصاف نہیں کیا جب چچا مسلم کو لایا گیا تھا ان کے ساتھ ان کی ماں بہنیں پھوپھیاں نہیں تھی ہائے جب مجھے لایا گیا ہے کہیں زینب سربرہنا نظر آتی ہے کہیں ام کلثوم آزادارو اسی دربار میں ایک مرتبہ میں مصائب کو روک کر دعا کرتا ہوں پروردگار کسی شریف آدمی کو قیدی نہ بنانا اگر کوئی شریف آدمی قیدی بنے تو اس کے ساتھ اس کی ماں بہنیں پھوپھیاں سربرہنا نہ ہو ہائے میرا مولا سید سجاد سربرہنا بہنوں کے ساتھ سربرہنا پھوپھیوں
بیڑیوں کے ساتھ، ایک رسن، 12 گلے، ہتھکڑیاں پہنے ہوئے، بیڑیاں پہنے ہوئے دربار کوفہ میں ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے سب سے بڑے حسین کے چاہنے والے مختار کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ سن لیا اپنے جملہ؟ مولا سید سجاد سے پوچھو، خدا کی قسم کھڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ بیٹھ گئے اور گھٹنوں میں اپنے سر کو ڈالا، اللہ اب ہمارا مختار ہمیں اس عالم میں دیکھے گا۔ ہازادار و مختار آیا، کسی نے کہا امیر کو سلام نہیں کیا، مالی امیر سول حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، وہ تو جانے دو۔ مختار یہ بتاؤ اپنے حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ پھر جھڑک دیا، ارے میرا مولا حسین تیرے نجس دربار میں ہرگز نہیں آ سکتا، نہیں اگر زیارت کرنا چاہو تو میں تمہارے حسین کی زیارت کرا سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ ظالم نے چھڑی سے تشتے طلا پر پڑے ہوئے کپڑے کو ہٹایا، مختار دیکھو یہ کیا تمہارا حسین نہیں ہے؟ مختار کو پتا نہیں ہے کیا قیامت آ گئی۔ ایک مرتبہ دیکھا میرا مولا آقا حسین، اگڑائی لی، زنجیر ٹوٹ گئی، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں ٹوٹ گئی، پہلو میں کھڑے ہوئے سپاہی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، اس کی تلوار چھوٹی، تلوار لے کر چاہا ابن زیاد پر حملہ کرے، ایک مرتبہ پیچھے سے سید سجاد کے چلنے کی آواز آئی، ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا میرا مولا سید سجاد آہستہ سے مختار کے پشت پر ہاتھ رکھا، اے مختار ارے جنگ نہ کرنا، میرے ساتھ میری زینب ہے، میرے ساتھ میری پھوپھی ام کلثوم ہے، میری مجبوری ہے مختار۔ مختار پلٹا، غیظ کے عالم میں پلٹا، ایک مرتبہ دیکھا مولا سید سجاد ہتھکڑیوں میں جھکڑے ہوئے ہیں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لنگر میں جکڑے ہوئے ہیں، ارے مولا یہ سب کیا ہو گیا؟ مختار ارے ہم کربلا میں لٹ گئے مختار۔ ایک مرتبہ مختار نے دیکھا مولا سید سجاد کے پہلو میں ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی ہے، جس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہے، جس کا گلا بدھا ہوا ہے، جس کی پشت پر تازیانوں کے نشان ہے، جس کے جسم سے خون بہ رہا ہے، جس کے کرتے کا دامن جلا ہوا ہے۔ آواز دی، ارے مولا یہ بچی کون ہے؟ ایک مرتبہ مولا فرماتے اے مختار ارے پہچانا نہیں، یہ میری بہن سکینہ ہے۔ مختار نے ہاتھ پر ہاتھ مارا، اے مولا کیا عباس کہیں چلا گیا تھا؟ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ مولا کی آواز آئی، مختار بابا کا سر قلم ہو گیا، چچا کے بازو قلم ہو گئے، ہم درباروں میں، ہم بازاروں میں۔ ارباب وضع، حسین کے سوگواروں، امام مظلوم کرب و بلا کا پرسہ دینے والوں، 2 مہینے 7 دن تک آپ عزاداروں نے غریب امام کا پرسہ غریب دکھیا ماں زہرا کو دیا ہے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے عزاداروں، کیونکہ آپ کے چہرے سے مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، لیکن اے عزاداروں آج کی جو شب ہے نا، حق کے گریہ ادا کرنا ہے۔ کون اگلے برس رہتا ہے، کون آئندہ سال رہتا ہے، آج کی شب میں کون نہیں رہتا۔ ہم سب عزادار، میری مائیں بہنیں بہت خوش نصیب ہے۔ آج ہمیں اس غریب امام کا پرسہ اس امام کو دینا ہے جو امام آج ہمارا موجود ہے۔
ہمارے درمیان میں ہمارا وہ امام موجود ہے، ارے جو اپنے جد کا مرثیہ خون کے آنسو رو رو کے بہتا ہے، کبھی کہتا ہے میرے اس جد امجد پر لاکھوں سلام ہو، ارے جس کا لاشا نہ تو زمین پہ تھا نہ تو گھوڑے کے زین پہ تھا بلکہ تیروں پہ معلق تھا۔ ہاں عزادارو، ہمارا اور آپ کا 12واں امام آج یتیم ہو گیا ہے۔ آج ہمیں اپنے امام کو ان کے امام حسن عسکری کا پرسہ دینا ہے۔ اے عزادارو، بس 2-4 منٹ پڑھ کر میں مصائب کو ختم کر رہا ہوں۔ 260 ہجری کا زمانہ ہے اور عزادارو خلیفہ عباسی کا دور ہے۔ معتمد عباسی نے ملعون نے کیا کیا؟ میرا 11واں امام بیماری کے عالم میں ہے اور ایسے عالم میں میرے مولا کو زہر دیا جا رہا ہے، میرے مولا کو زہر دیا جا رہا ہے۔ اے عزادارو، زہر جفا کی کیفیت کا عالم کیا ہے؟ بستر شہادت پہ میرا 11واں امام کبھی دائیں کروٹ ہوتا ہے، کبھی بائیں کروٹ ہوتا ہے اور ہر ایک کروٹ پہ کہتا ہے اے پروردگار میرا وقت آخر ہے، ہائے میرا بیٹا امام مہدی، ہائے میرا ابا صالح مہدی، ہائے میرا ولی عصر، ہائے میرا بقیت اللہ، ہائے میرا حجت اللہ۔ اے عزادارو، ہمیں اپنے آخری امام کو پرسہ دینا ہے۔ ہائے رے، آج کی شب 8 ربیع الاول ہے عزادارو، ہمارا اور آپ کا 11واں امام ہے جو بستر شہادت پہ زہر جفا کی وجہ سے کروٹ پہ کروٹیں بدل رہا ہے۔ سنو گے میرے نوجوانوں، راوی یہ کہتا ہے ایسے عالم میں ہمارے اور آپ کے 11ویں امام ہیں جو نماز تہجد لیٹ کر بستر پہ ادا کر رہے ہیں۔ نماز تہجد پڑھی امام نے، اس کے بعد نماز فجر کا وقت ہوگا۔ اے عزادارو، کیسے ہیں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو ایسے عالم میں بھی عبادت نہیں ترک کر رہے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، رات بھر شب بیداریوں میں رہا کرو، لیکن کم سے کم نوجوانوں اذان علی اکبر کا بھی خیال رکھا کرو۔ لو عزادارو، ہمارا اور آپ کا 11واں امام ہے، بستر پہ تڑپ رہا ہے، اپنے آخر بیٹے کو، اپنے 4-5 سالہ بچے کو، امام مہدی کو یاد کر رہا ہے۔ اے میرے فرزند مہدی، اے ابا صالح، اے بقیت اللہ، اے حجت اللہ، یہ یاد ہی کر رہے تھے کہ کیا دیکھا؟ باعجاز امامات اس حجرے میں آ گئے جہاں باپ زہر کھا کے کروٹیں بدل رہا تھا۔ ارے خدا نہ کرے کوئی بھی بچہ اپنے باپ کو اس عالم میں دیکھے جیسے ہمارے امام زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ امام زمانہ باپ کے سامنے ہے، امام حسن عسکری نے سپرد امامت حوالے کیا، وصیت کی، اے بیٹا مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، میں کہوں گا اے امام زمانہ، اے بقیت اللہ العظم، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آخری وقت میں آپ اپنے بابا کے پاس آ گئے۔ ارے آپ نے حسب وصیہ اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنا دیا، نماز جنازہ بھی ادا کی۔ میں کہوں گا اے امام زمانہ، ہائے میرا 14 امام، باپ کا بے گورو بے کفن لاشا، اتنے کپڑے بھی پاس نہیں ہے کہ اپنے بابا کی لاش پہ ڈال دے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، یہی تو کہہ کے میرا امام زندگی بھر روتا رہا، اے بابا سید سجاد اتنا مجبور تھا کہ آپ کو نہ غسل دے سکا نہ کفن پہنا سکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔